السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اور ان کے ساتھی ان کے صحابی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہیں اور آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سجدوں کی وجہ سے سجدوں کے آثار تمہیں ان کے چہروں پہ نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ یہ ان کی مثال تورات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل کے اندر کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ جس طرح کھیتی اپنی انگوری نکالتی ہے پھر اس کو مضبوط کرتی ہے موٹی ہو جاتی ہے۔ فاستوى علی سوقہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع کاشتکار دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار تاکہ اس کے ذریعے کافروں کو غصہ دلایا جائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم
نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری کائنات اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء ہے اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم میں کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر نقائص بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، ان سے پیار کرنے والے اس ماہ محرم میں صحابہ کرام کے فضائل، صحابہ کے مناقب، ان کی شان اور ان کا مقام بیان کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، صحابی اس کا لغوی معنی ہے ساتھی، اور اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ صحابی کی یہ تعریف بیان کی ہے: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ وہ شخص جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی، آپ کے اوپر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، اور اسلام کے اوپر ایمان کی حالت میں اس کو موت آ گئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو جتنی بھی انسانیت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے، اس میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء میں سے سب سے اونچا مقام امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، اور انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ کے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ویسا ایمان لائیں گے جس طرح کا ایمان اے میرے پیغمبر کے صحابہ تم لائے ہو، تو پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر بے شک یہ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کائنات میں اور کسی کا نہیں۔ یہ رنگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کا، اور آپ کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کا، جو صحابہ اکرام نے عملی طور پر اس پر پورا عمل کر کے لوگوں کو
دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنے اوپر کیسے چڑھانا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے، ٹولے، جماعتیں ہوئی تھیں، میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ایسی ہے کہ جو کامیاب ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا جی من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، یہ جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں صحابہ کرام کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور جن کی تعریف اور جن کی شان اور مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کے دروس سنے اور آپ کے فرامین پر عمل کر کے دکھایا، اور آپ کے فرامین کی آگے دعوت و تبلیغ کی، اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو جہاد کی برکت سے دور کرتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کے علم کو لہرایا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنا تن من دھن، اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کے نقائص بیان نہ کرنا، ان کو گالی نہ دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ، میں اللہ کا پیغمبر اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مد یا آدھا مد اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دے، اور دوسرا بندہ صحابی کے علاوہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا میرے صحابی کی ایک مد یا آدھے مد خرچ کیے ہوئے کسی چیز کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمدن، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ صحیح ابن ماجہ میں علامہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ صحابہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فلا مقام احدہم ساعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی کا ایک سیکنڈ کھڑے ہو جانا بعد میں کسی کا پوری زندگی پوری عمر نیک اعمال کرتے رہنا اس ایک سیکنڈ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا، تکریم کرتے رہنا، کیونکہ وہ میری امت میں سے سب سے زیادہ بزرگ ہستیاں ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطلع علی اہل بدر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اندر جنگ میں حصہ لینے والے
غزوہ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت ڈالی. فقالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کتنے خوش ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے ان صحابہ کے اوپر کہ جنہوں نے جنگ بدر کے اندر حصہ لیا. اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت ڈال کر کہا اے معلوم شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو مرضی کرو میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا واجبت لکم الجنہ، میں نے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. اللہ کو اپنے پیغمبر کے صحابہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے اے معلوم شئتم فقد غفرت لکم، تم جو مرضی کرو میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو عام معافی کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہوں اور اعتماد ہو کہ یہ کہنے کے باوجود بھی میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں کہ میں ان پہ راضی ہو گیا، وہ میرے اوپر راضی ہو گئے. بعد میں آنے والا کوئی بدبخت صحابہ کے ایمان میں شک کرے، ایسا بندہ یقیناً دارِ اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے کلمے کی فکر کرے. میرے محترم پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس کی میرے ساتھ محبت ہے، اور میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ کے متعلق بغض رکھے گا اس کے دل کے اندر میرے بارے میں بھی بغض موجود ہے، میرے ساتھ بھی اس کی کوئی محبت نہیں ہے. میرے ساتھ جو اس کا بغض ہے اس وجہ سے وہ میرے صحابہ کے بارے میں بھی اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھنے والا ہے. ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب وہ اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز سے اپنے صحابہ کے متعلق اپنی امت کو وصیت کر کے گئے، ان کی شان بیان کی، ان کا مقام بیان کیا، ان کے فضائل بیان کیے. ان کے متعلق اپنی امت کو میرے بھائیو وصیت کی کہ میرے صحابہ کے متعلق تم نے اپنے دلوں میں کس طرح پیار و محبت رکھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آیت الایمانی حب الانصاری و آیت النفاقی بغض الانصاری. ایمان کی نشانی ہے جس بندے کے اندر ایمان موجود ہے وہ میرے انصار صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور کسی کے منافق ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جو انصار صحابہ سے بغض رکھے گا اس کے دل کے اندر نفاق اور منافقت کی بیماری ہے. یہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. اب کائنات میں جو بندہ بھی انصار صحابہ اکرام جو مدینہ کے اندر رہنے والے، جنہوں نے میرے بھائیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، جنہوں نے اپنی ہر چیز ان کے لیے نشاور کر دی، ان کی شان اور مقام اللہ کے سونے پیغمبر نے یہ بیان کیا. جو میرے انصار صحابہ سے محبت کرتے یہ اس کے دل کے اندر ایمان کی نشانی ہے. جو میرے انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو اس کے اندر منافقت ہے، یہ اس کی نشانی ہے. اور محترم پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو تیرے اس شر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو.
اور محترم بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح طبرانی کے اندر حدیث ہے، علامہ شیخ البانی نے اپنے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو درج کیا ہے، تحقیق کے بعد انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے من سبا صحابی، میرے صحابہ میں سے جس نے کسی بھی صحابی کو گالی دی، اس کو برے الفاظ سے یاد کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے، ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، اللہ کی جنت سے بھی دور ہے، اللہ کے رحم سے بھی دور ہے، اور خالص جہنمی ہے وہ شخص جو صحابہ کی پوری جماعت میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ یہ مومن اور مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، مشکوٰۃ شریف میں حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من کان مستنن، جو شخص کسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا راستہ چاہتا ہے جو راستہ اس کو جنت میں لے جائے، کامیاب کر دے، اللہ کی رضا والا، اللہ کے سونے پیغمبر کی شفاعت حاصل کرنے والا راستہ ہو، جو کوئی ایسا راستہ چاہتا ہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، وہ ان کا راستہ اختیار کرے جو سلف دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولئک صحاب محمد، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، وابرھا قلوب، دلوں کے اعتبار سے نیک دل رکھنے والے، صاف اور شفاف دل رکھنے والے، ایمان سے مکمل دل رکھنے والے، وَأَقَلَّ وَآمَقَهَ عِلْمًا، پختہ قرآن و سنت اور دین کا علم رکھنے والے، وَأَقَلَّهَ تَكَلُّفًا، اپنی زندگیوں کے اندر بہت ہی کم تکلف کرنے والے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کو اپنے پیغمبر کا ساتھی بنانے کے لیے اور اپنے دین کی آبیاری کے لیے اللہ نے خود ان کو دنیا سے منتخب کیا، چنا۔ فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تم ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو، ان کی شان کو پہچانو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ عَصْرِهِمْ، ان کے نقش قدم پر چلو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، ان کی اخلاقیات میں سے جتنی تم میں سے طاقت ہے ان کے اخلاقیات کو اختیار کرو، وَسِيَرِهِمْ، ان کی سیرت کو اختیار کرو، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم کے اوپر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین کے اوپر جھانکا، لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکا، اور اس روح زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے جن کے دل سب سے پاکیزہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے پیغمبر کا صحابی بنانے کے لیے اللہ نے خود چن لیا۔ یہ شرح السنہ کی پہلی جلد کی 214 نمبر صفحے کے اوپر یہ روایت ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، صحابہ اکرام کا یہ شان اور صحابہ اکرام کا یہ مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ اکرام کے اقوال سننے کے بعد کائنات میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی نفرت، کوئی بغض رکھے، یا اپنی زبان پر صحابہ کے متعلق کوئی غلط لفظ لے کر کے آئے۔ اگر کوئی لانے والا ہے، اگر دل میں بغض رکھنے والا ہے، تو اللہ کی قسم وہ اس کا سینہ، اس کا دل ایمان اور اسلام سے خالی۔ یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو، اہل بیت کی محبت بھی ہو، صحابہ کا بغض بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس ہستیاں ہیں
کہ جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی، اپنی ہر چیز اسلام کی خاطر قربان کر دی اور یہ مقام حاصل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ میرے پہ راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کہتے ہیں وہ صرف میری رضا چاہتے تھے، میری رضامندی چاہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ ان کی زندگی کے ہر عمل کا یہی مقصد تھا۔ گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنی جانیں قربان کی، اپنے اولادیں قربان کی، ہر چیز قربان کی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا سونا پیغمبر راضی ہو جائے۔ یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ کوئی ویسے ہی کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فتح کا آخری رکوع، آخری آیات، اللہ خود فرما رہے ہیں میرے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگی کا یہ مقصد ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے یہ مقام حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرتیں کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ پکے اور سچے میرے مومن بندے، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مہاجرین و انصار، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے، مدینہ میں بسنے والے میرے پیغمبر کے صحابہ، ان کی خدمت اور ان کی مدد کرنے والے، یہ سارے مہاجرین و انصار، ٹوٹل صحابہ اکرام، اللہ اعلان فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور آج کا نام نہاد صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والا اور تبرہ کرنے والا اپنے آپ کو مومن کہے اور صحابہ کے ایمان میں شک کرے، اس سے بڑا لعین، اس سے بڑا کذاب، اس سے بڑا منافق کائنات میں کوئی نہیں۔ ایسا بے غیرت انسان جس کو اللہ کا قرآن کہے کہ وہ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے پکے اور سچے مومن ہیں، اور تو ان کے ایمان میں شک کرے، تیرے سے بڑا لعنتی کائنات میں کوئی نہیں۔ واقعی ہی میرے پیغمبر نے اس وقت فرما دیا تھا اگر تم دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں کسی کو برا کہتے ہوئے اور تم یہ کہہ دو کہ تیرے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور آقا جی نے فرمایا میرے کسی ایک صحابی کو بھی جو گالی دے تم کہو کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ ملعون ہے یہ شخص جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، جو صحابہ کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، والذین تبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے نیکیوں میں ان کی پیروی کی، صحابہ کے بعد تابعین جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ میرے اوپر راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، میں نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی شان اور مقام بیان فرمائے، اللہ کے سونے پیغمبر اپنی احادیث کے اندر اپنے صحابہ کی شان اور مقام بیان فرمائیں، اور ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور صحابہ کے ایمان میں شک کرے، یقیناً اس کا سینہ اسلام ایمان سے بالکل خالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
اور سلام ہے اللہ کا. اللہ نے سلام بھیجا کن کے لیے؟ علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، وہ لوگ جن کو میں نے چن لیا. حضرت اللہ بن عباس کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سلام بھیجا ہے. اللہ سلام پیش کرے ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں جو آیت مبارکہ سورہ فتح کے آخر میں بیان کی ہے، اس کا ایک ایک لفظ صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابی ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. کافر مقابلے کے اندر باپ کیوں نہ آ جائے، بھائی کیوں نہ آ جائے، ماں کیوں نہ آ جائے، کوئی بھی کیوں نہ آ جائے، میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. جنگ بدر کے اندر عتبہ شیبہ ولید کے چچیرے بھائی سامنے آئے، ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بدر میں باپ کے مقابلے کے اندر آیا. بدر کے بعد مسلمان ہو گیا. باپ بیٹا دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. عبد الرحمن کہنے لگا، بابا بدر میں تم کئی دفعہ میری تلوار کے سامنے آئے، باپ تھے نا، میں نے چھوڑ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرا سر اڑا کے رکھ دیتا. ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اپنے بیٹوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی محبت نہیں تھی. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے کافروں پہ بڑے سخت اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں. یہ ہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے والوں کا بھی طرز زندگی یہی ہونا چاہیے. کافروں کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے. وغلظ علیہم، ان کے بارے میں دلوں میں غصہ ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں، اور آپس میں مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. ہو ہلکا ہو یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، مقابل ہو کافر تو پھر فولاد ہے مومن. آپس میں نرم دل ہونا چاہیے. مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. آپس میں لڑائی جھگڑے اور فساد نہیں ہونے چاہیے. یہ ہمارے اسلحے اور ہماری طاقتیں اور ہماری قوتیں کفر کے خلاف استعمال ہونی چاہیے. یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. میرے پیغمبر کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں میں بڑے سخت ہیں، آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل ہیں. تراہم، تم دیکھو گے، رکعن سجدن، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، ساری ساری رات مصلوں پہ گزار دیتے ہیں. سارا دن جو ہے وہ گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کر جہاد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. یا اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کہتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف ایک ہی مقصد ہے ان کا، ہمارے اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو ان کے چہروں کے اوپر آنسو بہہ بہہ کے لائنیں بن گئیں، ان کے ماتھوں کے اوپر سجدے میں پڑھ پڑھ کے محراب پڑ گئے. تم ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کے آثار نمایاں تمہیں نظر آ رہے ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ کہتے ہیں یہ میں ان کی مثال اپنے صحابہ، اپنے پیغمبر کے صحابہ کی مثال میں نے تورات کے اندر بھی بیان کی، جو یہودیوں کو دی تھی تورات، اس کے اندر بھی بیان ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور اللہ کہتے ہیں عیسائیوں کو میں نے جو انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام کو، میں نے اس کے اندر بھی اپنے پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان کی. اللہ اکبر. اس میں نے بیان کیا میرے پیغمبر کے صحابہ کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی کھیتی اپنی انگوری نکالتی ہے، تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے، پھر مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، پھر موٹی ہوتی ہے، پھر اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے اور کاشتکار دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. میرے صحابہ پہلے کمزور تھے، پھر اور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، پھر وہ مضبوط ہوتے چلے گئے، پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے. میرے پیغمبر نے دیکھا، بڑا خوشی محسوس کرتے تھے، پھر ایسے طاقتور ہوئے
काफरों को गुस्सा आया, बदर के अंदर मुकाबले के अंदर आए, उनको काट के रख दिया, ओहद में आए काट के रख दिया, खंदक में आए भगा के रख दिया, फिर सराया चले, फिर गजवात चले, फिर मक्का फतह हुआ, फिर ये सहाबा इकराम के लश्कर अरब से निकले, अजम की तरफ आए और उन्होंने पैदर पे जहादी मार के जो हैं हिंदुस्तान के अंदर आकर के किए और फिर हिंदुस्तान को फतह किया। और मेरे भाइयों फिर 900 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने अपनी हुकूमत की। और मुहतरम भाइयों फिर जब जिहाद छोड़ा और हिंदुओं की रस्में आई, फिर इंडिया भी जाता रहा, फिर मेरे भाइयों फिर हजारों लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों फिर अल्लाह ताला ने समझाया, एक खित्ता हमें दिया ये पाकिस्तान, हमने अल्लाह से वादा किया या अल्लाह हमें एक ऐसा मुल्क दे दे, एक खित्ता दे दे, वहां जाकर हम तेरे इस्लाम का निफाज करेंगे, वहदत उम्मत, सारी उम्मत को एक अल्लाह के प्यारे हबीब और एक कुरान के ऊपर हम इकट्ठा करेंगे, फिरका वरीयत ख़त्म कर देंगे, सूदी निज़ाम को ख़त्म करके सही इस्लामी मुआशी निज़ाम कायम करेंगे, अल्लाह के सुने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करेंगे, हमारा वहाँ जिहादी एक कुव्वत बनेगी, हम दुनिया के कुफर के खिलाफ बरसरे पैकार होंगे। ये वादा करके मेरे भाइयों हम यहाँ पाकिस्तान में आए थे, लेकिन आज तक हमने वो वादा अल्लाह से जो किया था वो पूरा नहीं किया। फिर अल्लाह का कुरान कहता है फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नहुम कुलूबुहुम कासिया, जो मुझसे वादा किए हुई कौमें मेरे वादे को पूरा नहीं करती, मैं उनके ऊपर लानतें बरसाता हूँ और उनके दिलों को सख्त कर देता हूँ। आज मेरे भाइयों हम तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए क्योंकि हमने जिहाद छोड़ा। आज हम काफरों की गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो भी हमारे भाई हैं जिन्होंने मेरे भाइयों इस्लाम और जिहाद को नहीं छोड़ा और उन्होंने 20 साल मुसलसल मेरे भाइयों पूरी दुनिया के काफर इकट्ठे होकर अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपने पूरी अफरादी ताकत के साथ आए, लेकिन उन्होंने जिहाद को नहीं छोड़ा। उन्होंने कुर्बानियां पेश की, बेटे पेश किए, सुहाग लुटाए और मेरे भाइयों मुसलसल जिहाद करते रहे। 20 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आज पूरी दुनिया ने देखा जिहाद में इज्जत है, जिहाद में कामयाबी है, जिहाद में नुसरत है, जिहाद में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ने वाक़या ही कहा था वला तहीनू वला तहज़नू अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन, हिम्मत न हारो, गम न करो, पीछे ना हटो, मुसलसल आगे बढ़ो, तुम कामयाब होवोगे, फतह तुम्हें मिलेगी, हुकूमत तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी, जन्नत तुम्हें मिलेगी। एक काम करके दिखा दो, सही मानों में मोमन बन के दिखा दो। उन्होंने अल्लाह को मोमन बन के दिखाया। आज पूरी दुनिया के काफिर मगलूब हैं, अल्लाह ने उनको इज्जतें और उनको शर्फ दिया, हुकूमतें दी। पूरी दुनिया के काफिर परेशान हैं, उन्होंने अल्लाह को मोमन बन के दिखाया और हमने अल्लाह को मुँह मुन बन के दिखाया। मुँह मुन हमने जिहाद छोड़ा और अपनी शक्ल सूरत काफिरों जैसी बनाई। और मेरे भाइयों हमने मुजाहिदीन के बारे में बातें की, हमने जिहाद के बारे में बातें की और आज मेरे भाइयों हम जलील होकर के रह गए। आज भी वक्त है अल्लाह से हम माफ़ी मांग कर उन्हीं तालिबान की तरह, सहाबा इकराम की तरह अल्लाह ताला के रस्ते में हम जिहाद करने वाले बन जाएं। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों की क़ियादत करने के काबिल है। अल्लाह ने इसको हर चीज़ दी है, हर नेमत से नवाजा है। सिर्फ दुनिया के सारे मेरे भाइयों 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्कों के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है जो एटमी ताकत और कुव्वत जिसको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सारी दुनिया इस पाकिस्तान से परेशान है और सारी दुनिया के काफिर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमें होश के नाखुन लेने हैं और हमने मेरे भाइयों इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो जिहाद है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद आई, मक्का फतह हुआ और फिर तुमने देखा फौजों की फौजें इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। मेरे भाइयों जब हम जिहाद पे चलेंगे फिर फतुहात होंगी, फिर मेरे भाइयों हम फतुहात करते हुए आगे बढ़ेंगे।
पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम गालिब आएगा। अल्लाह ने यही कहा है, अल्लाह ने यही कहा है कि वक़्तुलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। उस वक़्त तक तुमने इनके खिलाफ किताल करना है जब तक कि पूरी दुनिया से कुफर का फितना ख़त्म हो जाए और सारे का सारा दीन पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना आ जाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को ये कुरान, ये मनहज, ये दीन, ये इस्लाम देकर इसलिए दुनिया में भेजा है, इसको बाकी सारे अदियान बातिला पे गालिब करना है। मेरे भाइयों, काफिरों को नहीं अच्छा लगता तो ना लगे, मुशरिक परेशान होते हैं तो हो जाएं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तुमने इसको गालिब करके छोड़ना है। कैसे गालिब आएगा? बुइस्तु बिसैफ जुइला रिज़्क़ी तहता ज़िल्ल रुमही। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तलवार देकर भेजा है, मेरा रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे नेज़े की अन्नी के नीचे रखा है, ये मेरी तलवार चलेगी और मेरा नेज़ा चलेगा। काफिरों के वो सीने जिसमें अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब और अल्लाह के कुरान के बारे में नफरत है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, उनकी गर्दनें उड़ेंगी, उनके सीने छलनी होंगे। काफिरों की सारी दौलतें मुसलमानों के कदमों के नीचे ढेर होंगी। इन यदिम वहुम सागिरून। और फिर ये काफिर जिज़िये की थैली लेकर ज़लील होकर तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचेगा। खुदा के लिए ये जिज़िया ले लो और मुझे ज़िंदा रहने की इजाज़त दे दो। अल्लाह ये नक्शे देखना चाहता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला ने जिस तरह तालिबान को ये क़ुव्वत और ये ताकत और ये हिम्मत अता फरमाई, अल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को भी मुत्तहिद होकर यही क़ुव्वत और यही ताकत लेकर अल्लाह ताला पूरी दुनिया के काफिरों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।